بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم اشرح صدورنا للاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وليس كله بديهيا وإلا لاستغني عن تعلمه ولا نظريا وإلا لدار أو تسلسل بل بعضه بديهي وبعضه نظري مستفاد منه۔ شرح مکمل متن پڑھتا ہوں، جلیلی دیکھو۔ اقول هذا إشارة إلى جواب معارضة تورد ها هنا وتوجيهها أن يقال المنطق بديهي فلا حاجة إلى تعلمه۔ بیان الاول انه لو لم يكن المنطق بديهيا لكان كسبيا فاحتاج في تحصيله الى قانون اخر وذلك القانون ايضا يحتاج الى قانون اخر فاما ان يدور به الاكتساب او يتسلسل وهما محالان لا يقال لا نسلم لزوم الدور والتسلسل اب التسلسل وإنما يلزم ذلك لو لم ينتهي الاكتساب إلى قانون بديهي یا گر گئی ہے هو محال لأننا نقول المنطق مجموع قوانين الاكتساب فإذا فرضنا أن المنطق كسبي وحاولنا اكتساب قانون منها والتقدير أن الاكتساب لا يتم إلا بالمنطق فيتوقف اكتساب ذلك القانون على قانون آخر فهو أيضا كسبي على ذلك التقدير فالدور أو التسلسل لازم۔ وتقرير الجواب أن المنطق ليس بجميع أجزائه بديهي وإلا لاستغني عن تعلمه ولا بجميع أجزائه كسبية وإلا لازم الدور أو التسلسل كما ذكره المعترض بل بعض أجزائه بديهي كالشكل الأول والبعض الآخر كسبي كباقي الأشكال والبعض الكسبي إنما يستفاد من البعض البديهي فلا يلزم الدور ولا التسلسل۔ وعلم أنها هنا مقامين الأول دونوں پڑھ سکتے ہیں، مطلق خبر کی زبان الگ ترکیب ہو جائے گی۔ الاحتياج إلى نفس المنطق والثاني الاحتياج إلى تعلمه والدليل إنما ينتهي على ثبوت احتياج إليه لا إلى تعلمه والمعارضة المذكورة وإن فرضنا إتمامها لا تدل إلا على استغناء عن تعلم المنطق وهو لا يناقض الاحتياج إليه فلا يبعد أنه لا يحتاج إلى تعلم المنطق لكونه ضروريا بجميع أجزائه أو لكونه معلوما بشيء آخر وتكون الحاجة ماسة إلى نفسه في تحصيل العلوم النظرية فالمذكور في معرض المعارضة لا يسيغ للمعارضة لأنها المقابلة على سبيل الممانعة۔ آج یہیں تک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ عبارت ایسی ہی پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آج میں نے تیسری بات پڑھ دی آپ کو تاکہ انداز کا خیال ہے۔ ثالثہ میں نے اس کی شرح تہذیب داخل دی غالباً امداد اللبی والی 1.5 صفحے کی عبارت ایسی پڑھی تھی، ڈر صاحب نے دوسرے دن کی بولا اب نہیں پڑھنا آپ کو، مفتی ناصر صاحب نے کہا تھا۔ چلو دیکھو، بسم اللہ الرحمن۔ یہاں کہنا کیا چاہ اس قلعہ میں بنیاد کچھ باتیں ہم سمجھ جائیں۔ اس طرح کی باتیں یعنی اس طرح کی ملتی جلتی باتیں آپ نے پیچھے پڑھ لی تھی دور تسلسل کے بیان میں، ٹھیک ہے؟ وہ تو آپ کو ذہن میں کیسے دور ہے کیسے تسلسل ہے، تھوڑا سا نحاظ الگ ہے۔ یعنی حاجت منطق کے بیان کے ضمن میں ایک عام سی بات معترضین کی طرف سے پیش کی جاتی ہے، وہ یہی ہے جو یہ خود بیان کرنے جا رہے ہیں، اسی کو اس میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ بیان کرنے کے بعد اس کا جواب انہوں نے 2 طریقے سے دیا ہے، ٹھیک ہے؟ جواب اس کا کس طرح سے دیا ہے؟ 2 طریقے سے دیا ہے۔ انہی 2 طریقوں کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ جو مقدمے کے اندر 2 بحثیں تھی، پہلی بحث آج اختتام پر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کچھ باتیں، میرے پاس جو ایک کتاب ہے حاشیہ 6 حاشیے پر مشتمل کتاب ہے، اس میں میر قطبی بھی شامل ہے، اس سے عبارت کچھ پڑھ رہا ہوں آپ کو۔ معارضہ کہتے کس کو ہیں؟ اس سے پہلے کچھ باتیں یہ ہے، جب ہم آپ پڑھیں گے نا میر قطبی تو اس میں ساری تفصیلات آنے والی۔ لکھتے ہیں اذا استدل، استدلال کہتے ہیں دلیل گرفتن، دلیل لینے کو، پکڑنے کو۔ اب بندے نے کسی مسئلے پر دلیل قائم کر دی، جیسا مثال کے طور پر ہماری دلیل کیا ہے؟
کہ منطق کی ضرورت ہے، پورا جو مقدمہ آپ پڑھنے پڑے کہ نہیں پڑھا منطق کی ضرورت ہے کیسے کیسے، ضرورت المنطق کے حوالے سے کیا ہے، کئی مقدمات آپ کو جاننے پڑیں گے۔ حاجت المنطق کے بیان سے منطق کی تعریف سمجھ میں آ رہی ہے، اس کے لیے 4-5 مقدمات ہمیں ضروری تھے جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اب یہ بات جب ثابت ہو گئی کہ منطق کی حاجت و ضرورت ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، منطق کی سیکھنے سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سامنے والا جو اعتراض کر رہا ہے وہ منطق کے سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے سوال کا جواب 2 طرز پہ دیں گے، دونوں کیونکہ بھی آنے والی گفتگو اب قرض کرنا۔ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ معارضہ کہتے ہیں کسی کا، مفاعلہ کا مصدر ہے، مفاعلہ مشارکت، ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے، شریک کرنے، مطلب کسی بھی معاملے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے، اگر آپ نے کسی مسئلے پہ دلیل دی، جیسے مثال کہا العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، تو دلیل کے مقدمات ہیں کہ نہیں، سب مقدمہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، آپ کو بتا چکا ہوں، دلیل کے مقدمات کو بھی مقدمہ کہا جاتا وغیرہ۔ اب سامنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ نے بیان شکل اول کے طور سے بیان کیا، اس کا صغرا مجھے قبول نہیں ہے یا اس کا کبرا مجھے قبول نہیں ہے۔ تو دلیل کے جو مقدمات ہیں، ان مقدمات میں سے کسی بھی مقدم کو اگر بندہ علی التعیین کہتا ہے کہ مجھے قبول نہیں ہے، تو اس کے بارے میں لکھتا ہے فالخصم ان منع مقدمۃ معینہ، میری خطبے کی عبارت پڑھ رہا ہوں، من مقدمات ہی او کل واحدۃ منها علی التعیین فذلک یسمى منعا مناقضہ و نقضا تفصیلیا۔ تو کوئی بھی العالم متغیر وکل متغیر حدیث ہے، یہ دونوں مقدمہ ہیں، ہم نے کہا کہ العالم متغیر یہ ہمیں قبول نہ وسلم، تو سامنے والا، میں نے آپ کے سامنے دلیل دی عالم کے حادث ہونے پر، آپ نے کہا کہ یہ جو صغرا آپ نے جانا یہ قبول نہیں، یہ کبرا بھی قبول نہیں، یہ بھی قبول نہیں، یہ بھی قبول نہیں، دونوں قبول نہیں، جاؤ۔ تو کسی ایک کو منع کر دے، دوسرے کو منع کر دے، یا دونوں ہی کو منع کر دے، اس کا نام رکھا گیا جاتا ہے، لکھا ہے انہوں نے منع کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں اصطلاح، اس میں بڑھو کہ معارضہ رشیدہ کے اندر اس کا نام منع ہے، اور کیا دوسرا نام مناقضہ ہے، اور نقض تفصیلی، نقدن دوت سے نقضن تفصیلی، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی بھی شاہد دلیل وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، سامنے بندے نے یہ اگر اس پر اس نے وہ بات ایسی کہہ دی جس کی وجہ سے اس کا اعتراض قوی ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سند منع، یعنی میں یہ بات قبول نہیں کرتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ایسا گڑبڑ، اس میں ایسی گڑبڑی ہے، صرف یہ کہہ دیا کہ یہ قبول نہیں ہے، تو وہ بھی کیا ہے، نقض تفصیلی ہے، ٹھیک ہے، مناقضہ ہے، منع ہے، سب کچھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ اس لیے تسلیم نہیں ہے، تب ہو جائے گا سند منع، کہ منع کے اوپر ایک سند بھی دے رہا، ہاں لے لو کہ منع میں کیوں کر رہا ہوں، اس کو مجھے قبول کیوں نہیں ہے سوچتے، اچھا اس کو کہتے ہیں سند منع۔ اور اگر کسی غیر معین مقدمہ کے بارے میں کہے کہ آپ کی جو دلیل کی جو تمام مقدمات ہیں یہ صحیح نہیں ہے یا ہمیں قبول نہیں ہے، تو اس کا نام رکھا جاتا ہے نقض اجمالی۔ کیوں؟ اجمال انہوں نے بیان کیا بھئی آپ کی جو دلیل کی جو مقدمات ہیں نا وہ ہمیں صحیح نہیں لگ رہے، تو یہ کیا ہے، نقض تو ہے لیکن تفصیلی تو نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اجمالی ہے۔ چاہیے اس صورت میں ضروری ہے کہ بندہ کیا کرے، دلیل پیش کرے کہ کیوں، مطلب کون سی صورت آپ کو یہ ہے تسلیم نہیں ہے، اجمال یہ نہیں چلے گا وغیرہ۔ اچھا اب تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بندہ نے کیا کیا، مقدمات میں سے کسی کو اعلیٰ حدہ طور سے، یعنی متعینہ طور سے کسی کو رد نہیں کیا، نہ اجمالی طور سے رد کیا، بلکہ کیا کیا، بلکہ تمہاری دلیل ہے نا تمہارے رکھے رہو، اب میں تم کو ایک اور دلیل دیتا ہوں، ایک اور دلیل دے کر کے کیا ثابت کر دیا، جو ہم نے دلیل دی تھی کسی چیز کے ثبوت پر، اس نے وہ دلیل دے کر اس چیز کی کیا کر دی، اس نے نفی کر دی وغیرہ۔ تو گویا کہ پوری دلیل ہی الٹا دی، جو دلیل لائے تھے جس کام کو ثابت کرنے کے لیے، اس کام کے علاوہ کو کسی بندے نے دوسری دلیل سے کیا کر دی، ثابت کر دی، اس کا نام معارضہ ہے۔ اور اس سے پہلے جتنے آگے وہ سب کیا ہو جائیں گے، کہیں منع ہے، کہیں کیا ہے، مناقضہ ہے، کہیں نقض تفصیلی ہے، کہیں نقض اجمالی ہے۔ ان سب کے بعد ایک چوتھے مقام پہ کیا آ رہا ہے، معارضہ۔ سمجھا رہا ہے نہیں، پوری دلیل ہی کے خلاف ایک دلیل کیا کر لی، قائم کر لی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں نا سوال نہیں، سوال نامے پیش کرتے ہیں چلو یہی بات اس میں آپ کو بیان کرنے والا ہے۔ حاصل کلام اس کے نکل کے آئے گا کہ جو اس کے دلیل کا حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کہا کہ منطق کیا ہے، بدیہی ہے، تو ہمیں اس کے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
تو بھائی منطق بدیہی ہے، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نفس منطق کی ضرورت تو ہے نا، کل بتایا تھا آپ لوگوں کو. یہ ممکن ہے ایک بندہ دیہاتی ہوتا ہے، کبھی منطق نہیں پڑھا ہوتا ہے، ایک منطق چل رہا ہوتا ہے اور چلا بھی رہا ہوتا ہے، ہاں اس کے دماغ میں منطق وہ اچھے انداز میں وہ چلا رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے آج کی گفتگو اسی بات پر منحصر ہے. ذرا دیکھیں وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، بات سمجھ آ رہا ہے نا کہ چلو دیکھو کیا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ مناقضہ نقض تفصیلی ایک خاص مقدمے کو یا ہر مقدمے کو اعلیٰ تعیین کہ یہ مقدمہ اس لیے قبول نہیں ہے، یہ مقدمہ اس لیے قبول نہیں ہے، یہ کہیں گے تو اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ منع نقض تفصیلی اور مناقضہ. اور اگر کوئی تعین نہ کرے کہ ہمیں اعتماد مقدمہ تسلیم نہیں ہے، اجمالاً کہتے کیا ہو جائے گا؟ نقض اجمالی. اور یہ سب مقدمات منع نہ کرے، ڈائریکٹ اس کے خلاف ایک دلیل دے، تو دلیل کا مقابلہ دلیل سے کرنا ہوگا. اس کا نام کیا ہے؟ معارضہ. ایک آخری بات جو آپ کا عرض کر کے کروں، تمہیدی بات میں سے یہ ہے کہ یہاں جو معارضہ پیش کیا گیا ہے، یہ معارضہ کے مقام پر موجود ہی نہیں ہے. ممکن اگر آپ سے پوچھ لیجیے گا کہ جو اس مقام پر معارضہ پیش کیا ہے، کہ وہ معارضہ بننے کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ تو جواب ہوگا لا، بننے کے لائق نہیں ہے. ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے، آپ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور ہے. تو دونوں الگ الگ نگری اور ٹگری میں پہنچ گئے، تو تاج کی نگری دونوں کی الگ الگ ہے. چلو ہاں چل آ رہا پورا وہی آ رہا ذکر کریں. دیکھیے کیا انہوں نے کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی متن ولیس کلہ یعنی کل المنطق، کل منطق بدیہی نہیں، ورنہ تو ہمیں اس کے سیکھنے سے کیا ہوتی؟ بے نیازی ہوتی. ٹھیک ہے، سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اور نہ ہی سب کے سب کیا ہے؟ نظری ہے، ورنہ کیا ہوتا؟ دور یا تسلسل ہوگا. بلکہ بعض بدیہی ہے، بعض نظری ہے. جو نظری کس سے مستفاد ہیں؟ وہ بدیہی سے مستفاد ہے. مستفاد من البدیہی. چلو ہو گیا ختم متن. اب اسی پہ کیا ہے؟ شرح ہے. آسان ہے، بہت آسان ہے. دو باتیں انہوں نے بیان کی ہیں. اقول هذا اشارۃ الی جواب معارضۃ تورد ها هنا. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک معارضے کے جواب کی طرف اشارہ ہے جو یہاں پر پیش کیا جاتا ہے. تورد اوردا یورد ایراد سے آیا ہے. فی بیان الحاجت الی المنطق، ہا ہونا سے مراد منطق کی ضرورت کے بیان کے ضمن میں یہ اس طرح کے سوال قائم کیے جاتے ہیں. توجیہ ہوا علی ظن المورد، اعتراض کرنے والے کے گمان کے مطابق اس کی توضیح اور تقریر یوں ہو سکتی ہے کیا؟ ان یقال کہا جائے المنطق بدیہی، منطق کیا ہے؟ بدیہی ہے. فلا حاجت الی تعلمی، تو اس کے سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس بیان میں دو چیزوں کا بیان ہوا. پہلی چیز کیا ہے؟ منطق بدیہی ہے. دوسری کیا ہے؟ اس کے تعلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بیان الاول، پہلے کا بیان یعنی منطق بدیہی ہونے کی. کیا کہنا ہے؟ دیکھو اگر منطق بدیہی نہ لو لم یکن المنطق، اگر منطق بدیہی نہ ہو تو کیا ہو جائے؟ کسبی ہو جائے. کسبی مطلب نظری. فاحتیج فی تحصیل الی قانون آخر، تو یہ منطق کیا ہے؟ کسبی ہے. اور کسبی کا اصول کے لیے کیا ہے؟ کسبی نظری کی تعریف پڑ چکی ہے جو کیا ہو؟ غور و فکر پر موقوف ہو. اس کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری چیز کی ضرورت پڑے گی، وہ بھی کیا ہے؟ نظری. ہو جو پیچھے پڑ چکے آپ، تو کیا ہے؟ لازم آئے گا. پلٹ کے کیا آئیں گے؟ تو دور چلتے رہیں گے تو تسلسل. وہی کا وذالک قانون ایضا یحتاج الی قانون آخر، تو وہ قانون بھی کیا ہے؟ محتاج ہوگا کسی دوسرے قانون کا. فإما ان یدور به الاکتساب اب تسلسل، یا تو اسے اکتساب، ان یدور به الاکتساب یا اس کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا؟ دارا یدور، یا اس کے ذریعے سے کیا ہو جائے گا؟ اکتساب میں دور لازم آئے گا، یا پھر کیا آ جائے گا؟ تسلسل آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ دونوں کے دونوں کیا ہے؟ محال ہیں. اب لا یقال سے توجہ بڑھے. سابق میں جو بات کہی گئی کہ کیا اگر منطق کو کسبی مان لیں گے تو دور و تسلسل لازم آئے گا. تو کہہ رہے بھائی ایک شک یہ بھی نکل کے آتی ہے کہ اگر منطق کو کسبی مان بھی لیا جائے تب بھی دور و تسلسل لازم نہیں آئے گا. وہ صورت کیا ہے کہ حاصل کرتے کرتے جا رہے ہیں اور آخری میں اینڈ میں کوئی ایسی چیز ہو جائے جو کسبی نہ ہو جائے بلکہ کیا ہو جائے؟ بدیہی ہو جائے. تو تسلسل چلتا رہا آخر میں جا کے کیا ہو گیا؟ وہ بدیہی ہو گیا. تو کیا ہو گیا؟ تو دور لازم آئے گا. نا یہ لا یقال سے وہ سوال کا کام کریں گے، اس کے بعد لینا کا جواب کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. جب آپ نے مان لیا ہے کہ سب کے سب کسبی ہے تو پھر آخر میں آپ کیوں مانتے ہیں کہ یہ بدیہی ہے؟ پہلے کیا مانا ہے؟ سب کے سب کیا ہے؟ جب آپ نے یہ مانا ہے کہ سب کے سب کیا کسبی ہیں تو پھر آخر میں آپ بدیہی کیوں مانتے ہیں؟ ہم بھی سوال کریں گے.
لا يقال لا نسلم لزوم الدور والتسلسل ابھی تسلسل دور اور تسلسل کے لزوم ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ، ارے یہ تو اس وقت لازم آتا لو لم ينتہی الاکتساب الى قانون بدیہی، کہ جب کیا ہو جائے اکتساب کسی قانون بدیہی پر منتہی ختم نہ ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے لکھا ہے وہ محال، اور یہ محال ہے یعنی عدم انتہا، مطلب قانون بدیہی پر اکتساب کی انتہا نہ ہونا، یہ کیا ہے؟ محال ہے. یعنی اکتساب کی انتہا قانون بدیہی پر ہو سکتی ہے، یہ تو ہوا نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ گھما پھرا طرح بول رہے ہیں. مطلب قانون بدیہی پر اکتساب کی انتہا نہ ہو تو لازم آتا ہے، اور یہ نہ ہونا محال ہے، مطلب کیا ہو گیا؟ ہوگا. بھائی نہ ہونا محال ہے کیا مطلب؟ یہ چیز ناجائز نہیں ہے، کیا مطلب؟ جائز ہے. چلو وہی ہے، تھوڑا دماغ پکانا چاہیے نا تھوڑا سا. اوہ کیا ہو گیا؟ مطلب وہ سوال کرنے والا کہہ رہا ہے یہ ممکن ہے کہ اکتساب کی انتہا کیا قانون بدیہی پر ہو جائے، تو قانون بدیہی پر اکتساب کی انتہا نہ ہونا محال ہے، مطلب ہو سکتا ہے نا. ہاں وہ کہہ رہے ہیں سامنے والا، اب ہمیں وہ تسلیم نہیں ہے. آگے دیکھنا لا نسلم تو کہہ دیا نا. ہاں لأننا نقول، کیونکہ ہم کیا کہیں گے جواب میں، المنطق مجموع قوانین الاکتساب، منطق کس کا نام ہے؟ اکتساب کے مجموعی قانون کا نام ہے. جب ہم نے یہ فرض کر لیا کہ منطق کیا ہے؟ کسبی ہے، اور ہم کوشش میں لگ گئے کس کے؟ اس میں سے منطق کے قانون میں سے کسی قانون کے اکتساب ہے حاصل کرنے میں لگ گئے. وہ تقدیر، اور مانا کیا گیا ہے؟ تقدیر مطلب تسلیم، اور تسلیم شدہ یہ ہے کہ اکتساب منطقی سے کیا ہے؟ مکمل ہوتا ہے. فَيَتَوَقَّفُ اکتساب ذَلِكَ الْقَانُونُ عَلَىٰ قانون آخر، تو اس قانون کا اکتساب ایک دوسرے قانون پر کیا ہوگا؟ موقوف ہوگا. وہ دوسرا بھی کیا بھائی؟ کسبی ہے. اس تقدیر پر، اس تقدیر مطلب تمام کے تمام کے کسبی ہونے کی تقدیر پر. فالدور والتسلسل لازم، تو دور تسلسل کیا ہو جائے گا؟ بیچ میں گویا کہ دور تسلسل کے لزوم نہ ہو، لازم نہ ہونے کو بتانے کے لیے ایک سوال کام کیا لا یقال سے، پھر جواب میں بتایا کہ نہیں لازم آئے گا ہی آئے گا. کوئی اگر ایسا سر پھرا اگر ہے اس کو سر کو پھیر دو، یہ بات مان لو. ٹھیک ہے؟ کیسے پوچھ جائے گا؟ ہاں ارے بابا یہ فرضی چیزیں ہیں جو سمجھانے کیا بتایا کہ سب کے سب بدیہی مانیں گے تو یہ لازم آ رہا نا، اس لیے تو مانا ہے کہ نہیں مانا. بعض بدیہی بعض نظری ہو تو پہلے آلریڈی ہے، تو اس میں کیا کرنا؟ اور بعض تو بدیہی ہے نا، بعض نظری ہے، سب کے سب بدیہی نہیں ہے، سب کے سب وہ تو بہت پہلے ختم ہو گیا نا. فرض سے کیوں فرض کریں گے؟ دقت ہو جائے گی پھر تو. بات ختم ہے. تقریر الجواب، اب جواب دیکھو، جواب بیان جواب، جواب بیانی ہے بیان جواب اور جواب بیان یہ ہے. حق جواب، جواب حق یہ ہے کیا بعد میں آنے والا ہے. ان المنطق لیس بجمیع اجزاء بدیہیہ، جناب علی منطق کے تمام اجزاء کیا بدیہی، ورنہ کیا ہے ہمیں اس کے سیکھنے کی ضرورت نہ پڑتی، اور نہ اس کے تمام اجزاء کیا ہیں؟ کسبی ہیں، نظری ہے، ورنہ کیا لازم آتا؟ جیسا کہ معترض نے اس کو کما ذکر سے مراد، کما یہ پوری بات تقریر جواب بیان کر دی انہوں نے، نہیں معترض کے سوال کے جواب کے سوال کے مطابق جواب دے دیا انہوں نے. ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا سا الگ سے پھیریں گے آپ. بل بعض اجزاء کی بدیہی ہے، بلکہ اس کے بعد اجزاء کیا ہے؟ منطق کے بدیہی ہیں، جیسے شکل اول بدیہی الانتاج ہے نا بھائی. شکل اول، شکل اول کیا ہے؟ بدیہی الانتاج چل رہا ہو. دوسرا کیا ہے؟ وبعض الآخر کسبی، اور بعض دوسرے کیا ہے؟ وہ کسبی ہیں. جیسے مثال کون ہے؟ باقی اشکال، شکلیں ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ دماغ خراب ہوتا ہے، ادھر ادھر گھما پھرا دیا تو گر گئے. آگے دیکھو بڑا کچھ ٹائم جلدی چلتے ہیں. انما یستفاد من البعض البدیہی، تو بعض کسبی کیا ہوتے ہیں؟ بعض بدیہی سے مستفاد ہوتے ہیں، تو دور تسلسل لازم نہیں آئے گا. اب یہاں تک بات کیا ہو گیا بھائی؟ جو کچھ سوال ہو سکتے تھے اس سوال کا جواب ضمناً نکل کے چلا گیا. ایک جواب ہو گیا بیٹا، تقریر جواب سمجھا آپ. یہاں سے تحقیقی جواب، یہاں سے کیا نکلے آ رہا ہے؟ تحقیقی جواب. یہی ہے بیٹے، کوئی چیز بیان کرنے لگے گا نہیں سمجھ میں آ، ایک جواب لے، ہلکے بلکے سے کام چلا. اس کے بعد بھاری والا، ایسا بھاری والا ہمارے تو جب چاروں شانے چت کیا بولتے وہ؟ چاروں خانے چت، دان شکن جواب، نہیں دانت توڑ کے جواب دیا گیا ہے. لکھا وعلم
فعل امر لے کے آ رہا ہے وعلم، جان لے، غور کر، پہلے آیا کہ نا علم کرنے بتایا تھا نا کہ جب کہاں پیش کیا جاتا ہے جب کوئی اہم بات ہو وغیرہ. ہاں مطلب دیکھو یہ سب چاروں لوگ ہیں. وعلم، جان لو، یہاں پہ دو مقام ہیں. الاول الاحتیاج الی نفس المنطق، پہلا مقام کیا ہے؟ نفس منطق کی ضرورت کا بیان. دوسرا کیا ہے؟ منطق کے سیکھنے سکھانے کا کی ضرورت حاجت. دو چیز ہو گئی. والدلیل انما ينتهز على ثبوت الاحتیاج الیہ الی تعلمہ. اور ہم نے جو سابق میں بات کہی ہے معترض کو جواب دے رہے ہیں. سابق میں جو ہم نے بتایا ہے کہ منطق کی ضرورت ہے، ہم نے یہ نہیں بتایا ہے کہ منطق کے سیکھنے کی سمجھا ہے کہ نہیں؟ پیچھے کیا بتایا ہم نے لوگ؟ فاتیجہ الی قانون، یہ نہیں کہا فاتیجہ الی تعلم قانون، ایسا کہا کیا؟ وہی کل والی بات آ گئی. الاطلاع علی دلیل الامام، الاطلاع علی دلیل اسی قبیل سے. ٹھیک ہے، بس میں رہی نا. تو ہم نے پیچھے کیا ثابت کیا ہے؟ علم کی دو قسمیں، تصور تصدیق. فی علم سے کیا بعض بدیہی بعض نظری، سب یہ نظری سب بدیہی نہیں. ٹھیک ہے، بدیہی کو اس سے نظری کو بدیہی سے کیا حاصل کیا جاتا ہے یا بدیہی سے نظری حاصل کیا جاتا ہے؟ ہاں، نظری کو بدیہی سے. اور اس اختصاص میں کیا ہے؟ گڑبڑی واقع ہوتی ہے. تو ضرورت پڑی کیا ہے؟ کیسے؟ قانون کی. ایک قانون کی ضرورت پڑی. ہم نے یہ نہیں کہا ایک قانون کے سیکھنے کی ضرورت پڑی. ہاں اب بہت تھپڑ مار رہے ہیں اس کو معترض کو. والدلیل انتما، یعنی جو ہم نے بات کی نا، یعنی علی احتیاجنا الی المنطق، نفس منطق کی طرف حاجت کے بیان میں جو ہم نے دلیل دی ہے نا منطق کی ضرورت کیوں پڑی، وہ کیا ہے؟ منطق کے احتیاج کے ثبوت پر کیا کھڑی ہے؟ انتہاج مطلب کھڑی ہونا. سابق میں جو دلیل دی گئی وہ دلیل کس پر ہے کھڑی ہوتی ہے؟ منطق کے ثبوت پر، لا الی تعلم، نہ کہ اس کے سیکھنے کے اوپر. اب آگے دیکھو کہاں پہ، والمعارضۃ المذکورہ وان فرضنا اتماما، اگر ہم فرض کر لیں تب، حالانکہ حقیقی معنی میں وہ مکمل نہیں ہے. سوال ہو سکتا ہے کہ منطق کی اس مقام پر جو معارضہ پیش کیا گیا وہ معارضہ بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں؟ جواب کیا بنے گا؟ نہیں. وہی کہہ رہے ہیں معارضہ مذکورہ کا اتمام اگر یعنی مکمل ہونے کو مان بھی لیا جائے تو زیادہ سے زیادہ اس کی دلالت کس پر ہوئی؟ آگے لکھا لا تدل الا علی استغناء عن تعلم المنطق. تو زیادہ سے زیادہ اس کی دلالت کس پر ہوتی ہے؟ منطق کی سیکھنے سے بے نیازی پر ہوتی ہے. وهو لا يناقض الاحتیاج الیہ، اور یہ احتیاج الی المنطق کے مناقض مخالف نہیں ہے. تو ہم نے جو ثابت کیا ہے وہ ہے نفس منطق کی ضرورت، اور تم جو اعتراض کر رہے ہو تعلم منطق کی ضرورت نہیں ہے. ہم منطق کی ضرورت پہ بات کر رہے ہیں، تم تعلم منطق کی ضرورت پہ بات کرتے. دونوں کیا ہوگا بھائی؟ الگ الگ ہو گئے نا. تو آگے لکھا ہے فلا یہ بہت بعید نہیں ہے کہ تعلم منطق کی کوئی ضرورت نہ ہو. الفاء للتعلیل لکونہ ضروری بجمیع اجزائی، ممکن ہے کہ اس کے تمام اجزاء کیا ہو جائیں؟ بدیہی ہو جائیں. ضرور مطلب بدیہی، یا یہ ہے کہ کسی اور چیز کے ذریعے سے منطق کی دیگر چیزیں کیا ہو جائے ہو، یا منطق معلوم ہو جائے، سیکھنے کی نوبت نہ آئے. جیسے کیا دیہاتی ہوتا ہے منطق پڑھا نہیں ہوتا، منطق کا استعمال کر رہا ہوتا ہے، عربی کے قواعد پڑھا نہیں ہوتا ہے، مدرسے میں کبھی گیا نہیں ہوتا ہے، اور ٹوٹی پھوٹی یا پھوٹی ٹوٹی عربی کیا ہوتا ہے؟ بول رہا ہوتا ہے وہ. آگے لکھا ہے وَتَكُونُ الْحَاجَةُ مَاسَّةً إِلَىٰ نَفْسِهِ فِي تَحْصِيلِ الْعُلُومِ النَّظَرِيَّةِ. اور کیا ہو جائے؟ تو منطق کی تعلم کی ضرورت تو نہ ہو، لیکن یہ تو ممکن ہو سکتا ہے، لیکن کیا ہو جائے؟ نفس منطق کی ضرورت ہو علوم نظریہ کے تحصیل میں. نفس منطق کی ضرورت ہے، اب منطق کے سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ممکن ہے نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ یہ ممکن ہے کہ وہ کیا ہو جائے بھیا تمام اجزاء اس کے بدیہی ہے تو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی، یا یہ کہ اس کے وہ منطق دیگر چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہو جا رہی. ٹھیک ہے، جیسا کہ توجہ نفس حادث سے حدثیات وغیرہ پیچھے آئے تھے کہیں نہ کہیں، فطریات اولیات. اب آگے لکھتے ہیں فالمذکور فی معارض المعارضہ. تو معارضہ کے مقام پر جو مذکور ہے وہ معارضہ بننے کے قابل ہی نہیں ہے. لا ایسے ہو، اس کی صلاحیت ہی نہیں، اس کے اندر درست ہی نہیں ہے. کیوں معارضہ کہتے ہیں؟ کس کیوں بھائی؟ لأنہ المقابلہ سبیل الممانعہ، کیونکہ معارضہ نام ہے بطور ممانعہ. ایک دلیل سے جو بات ثابت کی گئی ہے اسی کو دوسری دلیل سے کیا کر لی جائے؟ اس کے نقیض ثابت کر دی جائے. اور یہاں ایسا کچھ ہو رہا ہے کیا؟ نہیں ہو رہا ہے. تو معارضہ کے مقام پر جو پیش کیا گیا ہے وہ معارضہ کے لائق ہی نہیں، درست نہیں. کیوں؟
معارضہ کہتے ہیں ممانعہ کے طور پر مقابلہ کرنے کو، ایک دلیل سے ایک بات ثابت کی گئی، دوسری دلیل سے اسی بات کی نفی کر دی جائے، یہی کیا ہے؟ معارضہ ہے۔ اور آپ کی دلیل سے ہماری بات کی نفی نہیں ہوتی۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے کہ منطق کی تعلم کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے کب یہ ثابت کیا ہے کہ منطق کی تعلم کی ضرورت ہے؟ ہم نے اصل میں کیا ثابت کیا ہے؟ منطق کی ضرورت ہے۔ کیوں صاحب سوتے رہتے ہو؟ چلو جھارکھنڈ کا ہے نا یہ؟ ہاں، یہ گھر کون سے اس کا ہے جھارکھنڈ میں بتاؤ؟ ہزاری باغ، امام حسین صاحب کے قریب کا ہے؟ چلو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسین صاحب کو سناتا ہوں کہ تمہاری بدنامی کر رہا ہوں میں حضرت۔